بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کڈز، آج ہم آپ کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے نام تھے حابیل اور قابیل۔ اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ اس روئے زمین پر پہلا قاتل اور مقتول کون تھے، یعنی پہلا قتل کس نے کیا اور کون قتل ہوا اور اس قتل کی وجہ کیا تھی۔ سو ڈیئر کڈز، شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے جب اللہ نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ایک لڑکی کے ساتھ شادی پر اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی وہ لڑکی جس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونا تھی اسی کے ساتھ قابیل شادی کرنا چاہتا تھا۔ although اس واقعے کی ڈیٹیلز نہ تو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، نہ ہی احادیث میں اور نہ ہی تورات میں، یعنی یہ واقعہ اتھینٹسٹی کے لحاظ سے پورا نہیں اترتا، مگر اسرائیلی روایات میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ میم، یہ اسرائیلی روایات کیا ہوتی ہیں؟ اوکے ہارون، آپ نے پوچھا کہ یہ اسرائیلی روایات کیا ہیں۔ دراصل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وقت کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ان کی اولاد اور ان کی پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے تاریخ کے جو واقعات ہیں، ان کی جو سٹوریز ہیں، ان کے جو قصے کہانیاں ہیں جو لکھی اور بیان کی ہیں، انہی کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ جو روایات ان کے یہاں ہمیں ملتی ہیں، اگر تو وہ قرآن کے واقعات کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو ہم انہیں مان لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی بیان کردہ واقعات ہماری قرآن مجید میں موجود واقعات کے اگینسٹ ہوں یا ان سے ٹکراتے ہوں تو ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بہرحال صحیح واقعہ جو بھی ہے، جب ان کے درمیان اختلاف بڑھا تو پھر کیا ہوا، اس کی ڈیٹیلز ہمیں ضرور قرآن میں ملتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرنے کے بارے میں سوچنے لگے اور فیصلہ کیا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا، اور یہ پورا واقعہ سورہ مائدہ کی آیت 27 سے 32 تک میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا اب وہ دونوں اپنی اپنی قربانی کی چیزیں لے کر ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلے قربانی کے بارے میں کیا ہوتا تھا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں قربانی قبول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کے لیے قربانی کرتا تو وہ اس کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور آ کر اس قربانی کی چیز کو جلا ڈالتی تھی۔ یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی تھی کہ جس چیز پر وہ بجلی گری ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، یعنی اس وقت کی قربانی فزیکل فارم میں ہمیں نظر آ جاتی تھی کہ کس کی قبول ہوئی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوئی۔ جبکہ آج ہم ڈیفینیٹ ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، مگر ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے ہے۔ پھر یہ ہوا کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس بات کی نشانی تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ میم، قابیل کی قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی تھی؟ جی ہارون خان، اس کی قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کی قربانی میں اخلاص نہیں تھا، اس کی نیت صاف نہیں تھی، اور اس نے قربانی کے لیے اچھا مال اللہ کی راہ میں نہ دیا تھا۔ کیونکہ اللہ صرف پاکیزہ مال کو اور اچھی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو نہ تو مال پہنچتا ہے نہ ہی جانور کا گوشت اور خون۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی اللہ کی راہ میں کچھ دیں تو ہم بہترین چیز دیں، اچھی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ چیز دیں۔ حرام مال چاہے جتنا مرضی زیادہ ہو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ نہ ہی لوگوں کو شو آف کروانے کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے، اللہ وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ پاک اور اچھی نیت کے ساتھ کی گئی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اچھی نیت اور پاکیزہ
اور بہترین مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں۔ اب اس بات پر قابیل کو بہت زیادہ حسد محسوس ہوا اور بہت غصہ بھی کہ آخر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی۔ اس پر اس نے حسد اور غصے میں آ کر حابیل کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، جبکہ جواب میں حابیل نے اس کو سمجھانا چاہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی حابیل نے قابیل کو سمجھانے کی اور اللہ کی ذات سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قابیل غصے اور حسد کی آگ میں بری طرح سے جل رہا تھا۔ غصہ اور حسد انسان کو دماغی طور پر بالکل معاف کر دیتے ہیں اور وہ کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور پھر یہی ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ بے شک اس طرح اپنے بھائی کو ناحق قتل کر کے اس نے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم میں بنا لیا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اوکے ڈیئر کڈس، یہاں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں، انفیکٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قتل کس نے کیا تھا اور قتل کون ہوا تھا، یعنی ناموں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں، ایک آسان سی ٹپ، کہ قابیل میں لفظ کاف الف آتا ہے، جبکہ لفظ قاتل بھی کاف الف سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا قاتل قابیل تھا، جبکہ لفظ حابیل میں پہلا لفظ ہے اور ہلاک میں بھی پہلا لفظ ہے، یعنی حابیل ہلاک ہوا تھا۔ اس طرح یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ کس نے قتل کیا اور کون قتل ہوا تھا۔ بہرحال یہ پہلا قتل تھا جو اس پوری روئے زمین پر ہوا تھا، وہ پہلا قتل جو نسل آدم میں ہوا، پوری انسانیت میں پہلا خون۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح بھائی کی لاش کو ڈسپوز آف کرے، یعنی کہ اس کو ٹھکانے کیسے لگائے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، لہٰذا کوئی ایگزامپل نہیں تھی، نہ ہی ایکسپیرینس کہ آخر اس ڈیڈ باڈی کا کیا جائے۔ ایک کوا اس کے سامنے زمین کو کریدنے لگا۔ اب اس کی مزید ڈیٹیلز ہمیں کچھ اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں۔ وہ ڈیٹیلز ایسے ہیں کہ دو کوے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس کوے نے زمین کو کھودنا شروع کیا اپنی چونچ کے ساتھ، اور پھر اس نے ڈگنگ کر کے جو مردہ کوا تھا اس کی ڈیڈ باڈی کو اس گڑھے میں پھینک دیا، یعنی کہ لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ اللہ نے ان کووں کے ذریعے قابیل کو سمجھا دیا۔ میم کیا صرف مسلمان ہی اپنے مردوں کو دفناتے ہیں؟ گڈ کوسچن ہارون۔ انفیکٹ تمام آسمانی شریعتوں میں یہ بات آتی ہے کہ تمام اہل کتاب اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، یعنی کرسچن، یہودی اور مسلمان یہ سب اپنے مردوں کو زمین میں دفناتے ہیں۔ اس طریقے کو دیکھ کر قابیل کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں اس طرح سے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفنا سکتا ہوں، لہٰذا اس نے ایسے ہی کیا، یعنی حابیل کی لاش کو اس طریقے سے دفن کیا۔ ڈیئر کڈس، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے گا، یاد رکھیے میں نے مسلمان نہیں کہا بلکہ انسان کہا ہے، تو اس کا گناہ قاتل پر تو ہوگا ہی، لیکن اس گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے لیے بھی مخصوص ہوگا۔ کیونکہ اسی نے انسانیت میں سب سے پہلے اس برائی کی بنیاد رکھی تھی، یعنی
انسانیت میں قتل کی پہلی بنیاد قابیل نے رکھی تھی، لہٰذا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوگے ان میں سے ہر قتل کے اندر سے ایک گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے لیے قیامت تک جاتا رہے گا۔ یاد رکھیے انسانی جان کی اہمیت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 32 میں فرمایا ہے، جس کی تلاوت سالم کر کے آپ کو سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر سارے۔ اور اب اس کی ٹرانسلیشن عزیر خان ہمیں سنائیں گے۔ جی عزیر۔ اسی وجہ سے حکم لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام لوگوں کو۔ جزاک اللہ عزیر خان۔ یاد رکھیے انسانی جان کی قدر اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ اگر کسی نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور اسی طرح اگر کسی نے ایک انسانی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ آیت آپ اکثر ہاسپٹلس کے باہر بھی پڑھتے ہوں گے۔ انفیکٹ دس از دا باٹم لائن آف دس اسٹوری۔ جو اصل پیغام، جو اصل میسج ہے اس پوری کہانی کا، وہ ہے ہی یہی کہ اللہ کی نظر میں ایک انسانی جان کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے۔ جیسے میں آپ کو سورہ نساء کی ایک ٹرانسلیشن سناتی ہوں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، رائٹ؟ یہاں پر آیا ہے کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسرا ریفرنس دیتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث کی ایک بک ہے، اس میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ناحق کسی ذمی کافر کو بھی قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا جو کہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ میم یہ ذمی کافر کیا ہوتا ہے؟ اوکے، یو آسک اے کوسچن، ذمہ کافر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا انسان جو کسی مسلم اسٹیٹ میں یعنی کہ مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہو حالانکہ وہ کافر ہو، اس کو کوئی ناحق قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا حالانکہ وہ 40 سال سے آ رہی ہوگی۔ لیٹ می ایکسپلین۔ لائک ہم جیسے پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہاں پر میجورٹی میں ہیں، ہمارے ارد گرد مائنورٹی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، لائک دے آر ہندوز، دے آر کرسچنس، دے کین بی سکھ، ایون ایتھیسٹ، ٹھیک ہے، کوئی بھی، یعنی کہ کوئی بھی انسان، میں نے مسلمان کی بات نہیں کی، کوئی بھی انسان اگر کوئی مسلمان ہو کر، یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم ان کو جو کہ مائنورٹی کے اندر ہیں اور وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہم ان کو ناحق اگر قتل کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھی جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا، اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں ایک انسان کی جان کی۔ اینڈ دس دا باٹم لائن آف دس اسٹوری۔ اصل رزلٹ ہی اسٹوری کا یہ ہے کہ اینی ادر پوائنٹ جو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے اسٹوری سے؟ جی ہارون؟ میم مجھے یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ جو کوئی برا کام شروع کرے گا تو جو لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کے گناہ میں وہ حصہ دار بنے گا۔ جی ہاں بالکل، اس سے یہ لیسن بھی ملا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا
تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے یہ کام پہلی دفعہ شروع کیا تھا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی بالکل کمی نہیں آئے گی، رائٹ؟ اور اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے جو ہم نے آج پڑھا، اور جس نے برا طریقہ اسلام میں جاری کیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے ہی جس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کر کے اس گناہ کی بنیاد رکھی تھی، اب قیامت تک ہر خون کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی دیا جائے گا۔ سیم لائک دس، جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ فار ایگزامپل، جیسے ہمارے سامنے ایدھی صاحب کی بہت بڑی مثال ہے کہ ایدھی صاحب نے اپنی زندگی میں جو ویلفیئر کا کام شروع کیا تھا، ان کی وفات کے بعد بھی جب تک لوگ ان کی دی گئی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس چیز کا ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا۔ اوکے، ایک لاسٹ پوائنٹ جو ہمیں اس سٹوری سے ایک اور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ نیسسری، یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو ان کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ جیسے آدم علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے تھے، مگر ان کی اولاد یعنی قابیل پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بری مثال بنا۔ اس طرح ہمارے سامنے بہت ساری دوسری اگزامپلس بھی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے والد پر ایمان لے کر نہیں آیا تھا اور طوفان نوح میں وہ بہہ گیا۔ اٹس اے بگ ایگزامپل۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ پھر جب لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ان کی بیوی بھی اس عذاب کا شکار ہوئی۔ یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پسندیدہ ترین بندے، لیکن ان کا باپ ایک مشرک تھا، جبکہ دوسری طرف فرعون جو خود کو لوگوں کا خدا سمجھتا تھا اور اس کا انجام بہت دردناک ہوا، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک انتہائی نیک پاکیزہ خاتون تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھیں، اور سیدھا راستہ صرف اور صرف قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے سے ہی ملتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔